اس کے اوپر نا مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، یعنی جو سلامت دل والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی اس دن نہ تو مال نفع دے گا اور نہ ہی اولاد نفع دیں گے، ہاں مگر الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دل سلامت لے کر آئے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں، تو علماء نے، صوفیاء نے، مفسرین نے، شارحین نے لکھا ہے، یعنی ایسا بندہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے حوالے سے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، تو وہ ہے قلب سلیم والا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اوپر نا ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آیا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، نورانی محفل سجی ہوئی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے سے جو آئے گا نا وہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی، ہم نے دیکھا ایک انصاری صحابی ہیں، تو ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں جوتی ہے، اور تازہ تازہ انہوں نے وضو کیا ہوا ہے، اور داڑھی سے پانی کے قطرات بھی گر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم نے اس کی زیارت کی۔ دوسرے دن پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو اس راستے سے آئے گا ابھی، اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہے تو اس کی زیارت کر لے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہی انصاری صحابی آ گئے۔ آپ فرماتے تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس راستے سے ابھی آئے گا وہ جنتی شخص ہے، اس کی زیارت کر لو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لگاتار 3 دن جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصاری صحابی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے، جو اس راستے سے آئے گا وہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ میں اب اس کوشش میں رہا کہ اس انصاری صحابی کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، کچھ گھڑیاں گزاری جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں پہنچا اس انصاری صحابی کے پاس، تو میں نے کہا یار مجھے چند راتیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنا مہمان بنا لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 راتیں اس انصاری صحابی کے پاس رہا۔ اب 3 راتیں رہنے کے بعد اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں بظاہر میں نے اس میں رات کے وقت ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتا ہو، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہو، نہیں، جو معاملات میں عموماً معاملات میں ہم عبادات کرتے ہیں وہ بھی ایسے عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا۔ تو بہرحال جب 3 راتوں کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اس سے بتایا کہ میں کس لیے 3 راتیں تمہارے پاس رہا، وہ وجہ یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگاتار 3 دن تمہارے ہی لیے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کی زیارت کر لو۔ آخر تم کیا کرتے ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس صحابی کو دیکھتا کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے، فضول گفتگو نہ کرتے، بہت ہی کم بولتے جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی، بولتے تو اچھا بولتے، اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے بولتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے بتایا اس انصاری صحابی کو کہ اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ 3 راتیں رہا گزاری، تو انہوں نے کہا کہ میرا عمل تمہارے سامنے ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ مزید یہ کہ میں کسی بھی مسلمان کو جو نعمت ملی ہوئی ہے نا اس کے اوپر حسد نہیں کرتا، کسی سے کینہ نہیں رکھتا، کسی سے بغض نہیں ہے، کسی سے عناد نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہی وہ چیز ہے
کہ یہی وہ چیز ہے، مجھے لگتا ہے یہی وہ تمہارے اندر کوالٹی ہے جس کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگاتار 3 دن تمہارے لیے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص اس راستے سے آئے گا، اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، صحابہ ایسے پاکیزہ دل والے تھے، ایسے قلب سلیم والے تھے، ایسے سلامت دل والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، صحابہ کی زندگیوں کا پر عمل کرنے والے بن جائیں۔